ایک حدیث شریف سنا کر حضور غوث پاک کے زمانے کا قصہ سنا رہا ہوں، سناؤں گا کیونکہ اس میں ایک بے ادب کا ذکر ہے، اس لیے اور یہ ادب کی بات میں پہلے کر دے رہا ہوں۔ وہ بے ادبی کا کیا نقصان ہے؟ آپ کے مدرسے ایک طالب علم بے ادب بھی تھا، اس میں تو کیا ہوا میں وہ بتانے کے لیے پہلے ادب کی اہمیت، محبت اللہ کو پسند ہے، خود بھی چاہتا ہے دوستوں کو اور چاہتا ہے کہ سب اللہ کے دوستوں سے محبت کریں، اور محبت کرنے والوں کو نوازنے کا اللہ کے پاس وعدہ دلیلہ بھی ہے۔ میں ایک حدیث شریف سنا دیتا ہوں۔ محشر کا میدان ہوگا، یہ کون پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو اللہ تعالیٰ چند بندوں کو مشک کے ٹیلوں پر بٹھائے گا، ان کے چہرے 14ویں رات کی چاند سے بھی زیادہ چمکتے ہوں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون لوگ ہیں محشر کے میدان میں مشک کے ٹیلوں پر بیٹھیں گے، ان کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، اور ان کے کیا عمل ہوں گے دنیا میں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ بندے ہیں محشر کے میدان میں اللہ ان کو مشک کے ٹیلوں پر بٹھائے گا، 14ویں رات کی چاند سے زیادہ چہرے ان کے چمکتے ہوں گے، فرماتے یہ نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، مگر ان کے اللہ کے پاس مقام و مرتبے کو دیکھ کر، رب کی نوازش و کرم کو دیکھ کر انبیاء شہداء بھی رشک فرمائیں گے۔ یہاں پر رشک کا مطلب میرے خیال کے تک یہ ہے کہ انبیاء، رشک کا مطلب یہ انبیاء یہ سوچیں گے ہم کو جو اعلیٰ مقام ملا ہے، بلند درجہ ملا ہے، کیونکہ اللہ ہم کو نبوت کے اعلیٰ مقام پر فائز کیا، نبوت کی وجہ سے بلند درجات ملے ہیں۔ شہید جو اپنے مرتبوں کو دیکھیں گے وہ سوچیں گے یہ ہم کو شہادت کا مقام ملا ہے، اس لیے بڑا درجہ، لیکن یہاں نبوت ہے نہ شہادت ہے، ان کو اللہ کا کرم اتنے کیسے ہو گیا؟ یہ رشک ہے۔ بغیر نبوت کے بھی، بغیر شہادت کے بھی اللہ کے شان کریمی میں ہے، جبکہ محشر کے میدان میں ہر ایک پریشان حال ہے، مصیبت میں ہے، یہ عالم ہے محشر کے میدان کا، اللہ جلال میں ہے، ہر ایک کانپ لرز رہا ہے، خوف کا یہ عالم ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، حبیب تم قیامت میں لوگوں کو دیکھو گے نشے والوں کی طرح نظر آئیں گے، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب سخت ہوگا۔ اللہ کی پکڑ کی وجہ سے محشر کے میدان میں لوگ نشے والے کی طرف، ان کی چہرے، ان کی صورتیں پریشان حالی نشے والوں کی طرح ہو جائے گی۔ یہ صرف خدا کے غضب اور پکڑ کی وجہ سے ہوگا۔ تو محشر کے میدان میں تو یہ عالم ہے، مصیبت سے سب پریشان حال ہے۔ اس مصیبت کے وقت میں کچھ اللہ کے بندے ہیں مشک کے ٹیلوں پر بیٹھے ہیں، رب العالمین ان پر اپنے فضل و رحمت کی برسات فرما رہا ہے، اس کی نوازش سے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، مگر ان کے مرتبوں کو دیکھ کر انبیاء شہداء بھی رشک کریں گے، ان کے کیا عمل تھے جو اللہ نواز رہا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں دنیا میں کسی سے محبت کرتے تو اللہ کے لیے، عداوت کرتے تو اللہ کے لیے، کیا مطلب؟ یہ صرف میرے محبوبوں کو اللہ کے محبوبوں کو چاہتے تھے کہ اللہ کے محبوب ہے، اس لیے اللہ کے دوست اس لیے چاہتے تھے کہ یہ اللہ کے دوست ہے، اللہ کے محبوبوں کو چاہتے تھے اس لیے کہ اللہ کے محبوب ہے۔ ان کے چاہنے کا دار و مدار ذات پروردگار تھا۔ تو دیکھو اللہ کے دوستوں کو جب کوئی اس لیے چاہتا ہے کہ اللہ کے دوست ہے، اللہ تعالیٰ محشر کے میدان میں ایسا نواز رہا ہے، تو معلوم ہوا اللہ کو پسند یہ ہے کہ اس کے دوستوں سے محبت کی جائے، عظمتوں کے چراغ کو دل میں روشن رکھا جائے۔ جس بندے کا دل دنیا میں اللہ کے دوست کی محبت و عظمت کے چراغ سے روشن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا راضی اور خوش ہوتا ہے۔ محشر کے میدان میں سب پریشان ہوں گے، مگر اللہ مجھ کے ٹیلوں پر بٹھا کر اپنے فضل کی برسات کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دعوت رکھنے والوں کو اعلان جنگ ہے، ادب کرنے دوستوں کے ادب کرنے والوں کو مجھ کے ٹیلے ہیں۔ اس سے فرق سمجھ لو دوستوں کا اللہ کے پاس کیسا مقام ہے، کیا اہمیت ہے۔ اس کے باوجود ہم کو دوستوں کی کیا ضرورت، عمل کر کے ہم خود دوست بنتے۔ یہ کس قسم کے شیطان کے وسوسے ہیں؟ اللہ کہتا صحبت میں رہو، محبت کرو، ادب کرو،
اور ادب کیسے پیدا ہوتا ہے؟ تعریف سننے سے ہوتا ہے. انسانی فطرت ہے، کسی کی خرابی سنتا ہے تو نفرت پیدا ہوتی ہے، کسی کی خوبی سنتا ہے تو محبت پیدا ہوتی ہے. جب یہ محبت ہم کو مشک کے ٹیلوں تک لے جا رہی ہے، ادب و تعظیم مشک کے ٹیلوں تک لے جا رہی ہے، ایسے کام کرو جس سے ادب و محبت میں اضافہ ہو. کیسے اضافہ ہوتا ہے؟ تعظیم و تکریم سننے سے، ان کی سیرت و پاکیزہ اداؤں کو سننے سے دل میں ادب احترام پیدا ہوتا ہے. یہی ادب و احترام ہمارے ایمان کو مضبوط بھی کرتا ہے، مشک کے ٹیلوں تک بھی پہنچاتا ہے، رب کے کرم کی برسات میں بھی پہنچا رہا ہے. معزز صاحبان کرام، اب میں 3 مدرسے نظامیہ بغداد شریف میں ایک مدرسہ ہے، اس میں راوی کیا کہتے ہیں، میں اور شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ عنہ اور ہمارا ایک مدرسے نظامیہ کا ساتھی، تینوں مل کر اپنے زمانے کے ایک ولی سے ملنے کا ارادہ کیا. اس زمانے میں غوث نامی ولی، غوث اعظم یہ الگ ہے، سردار اولیاء، غوث پاک کے طالب علم کے زمانے میں غوث نامی ولی رہتے تھے. وہ غوث نامی ولی، ان کی بھی عجیب شان تھی. اللہ والے ریاضت و مجاہدات کرتے ہیں، یعنی نفس کو تمام روحانی بیماریوں سے پاک کرتے ہیں. حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، غرور ہے، ریاکاری، جو بھی برائیاں دل کی ہوتی ہیں اس سے پاک کر لیتے ہیں تو اللہ ان کے دل کو نورانی چمکدار موتی کی طرح بنا دیتا ہے اور خوب عبادت ریاضت کلیف ہو جاتی ہے، نورانی ہو جاتی ہے. ان کا بدن ان عبادت اور ریاضت کی وجہ سے ہماری روح سے بھی زیادہ لطیف بن جاتا ہے، نورانی ہو جاتا ہے. اس لیے ہماری روح سے بڑھ کر لطیف ان کا بدن ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ کے دوست سکنڈوں میں مشرق سے مغرب ایک قدم اٹھائے تو مشرق سے دوسرا قدم مغرب میں ڈال سکتے ہیں. ہماری روح جیسا سو گئے تو ہماری روح کے ساتھ پلک جھپکنے میں آسمانوں میں چلے جاتی ہے، تو ہماری روح سے بڑھ کر ان کے جسم کی طاقت ہوتی. ہاں وہ ولی کا مزاج تھا، کبھی محفل میں بیٹھے ہوئے نظر آتے تھے، کبھی نظر نہیں آتے تھے. اب بیٹھو اچانک موجود بھی ہو جاتے تھے، بس اچانک غائب ہو جاتے، اچانک آ جاتے. جسم ان کا ویسا لطیف نورانی تھا. تو اب یہ نظام مدرسے نظامیہ کے 3 سال ایک ہی مدرسے کے ساتھ